الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کچھ بولنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، ارباب مدرسہ اور لائق احترام سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، کیونکہ مغرب سے یہ اجتماع شروع ہوا ہے، یہ پروگرام، تو میں نے جو اپنا وقت ہے بیان کا وہ حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کو دے دیا ہے۔ ابھی جو بیان ہوا نا اسی میں میرا بیان ہو گیا۔ اب بہت رات ہو گئی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنا باقی ہے، بس دو چار باتیں کر کے 5-10 منٹ دعا کر لیں گے ہم لوگ۔ وہ کیا ہے، سب سے پہلی بات ایک خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے حفاظ کرام کو ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، پہلے باندھ کے بٹھا دیے ہیں، تو آج جو ہے ہم لوگوں نے ان کے سر پہ شملہ پگڑی باندھی، لیکن قیامت میں حفظ قرآن کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کو بھی ان کے والدین کو اللہ تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، اتنا چمکدار گویا ہیرا ہوگا۔ اور تاج پہنانے کا مطلب ہوتا ہے راجا رانی بنا دینا۔ تو حافظ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی جنت دے کر اس کی بادشاہی دے دے گی۔ تو اصل تو خوشی کا دن وہ ہوگا۔ پورے آج تو ہم لوگ کوٹلے کے کچھ لوگوں کے سامنے، بعض دوسرے شہروں سے ماشاء لوگ آئے تھے، آج صبح سے تقریباً 6 ریاستوں سے لوگ آئے تھے تھوڑے، لیکن وہ لوگ چلے گئے ہیں مغرب کے فوراً بعد، اس لیے کہ وہ گاڑیوں پہ آئے، بہت لمبا سفر ہے۔ کچھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی تو پگڑی جو ہم نے دیکھی یہ ایک چھوٹی تعداد کے سامنے، لیکن قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کے لوگ رہیں گے، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حافظوں کو عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حافظ آج ہماری آنکھوں کے سامنے، حافظ لڑکیاں بھی، سب سے پہلے لڑکیاں حافظ ہوئی تھی ہمارے پاس، تو وہ لڑکیوں کی بھی جو ہے، ایک تو بیٹی لینے کے واسطے آئی سند، ان کی بچی جب حافظ بنی، ان کی ماں جو حافظ بنی وہ اتنی تھی، جب پڑھ رہی تھی تو اتنی تھی، اب بیٹی لینے کے واسطے آئی۔ تو بہرحال دعا کریں میرے بھائیوں کہ یہ جو بچے، کتنا قرآن لوہے کے چنے چبانا ہوتا ہے، کتنا یاد کرنے پہ قرآن یاد ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں انہوں نے قرآن پڑھا، ہم سب دعا کریں کہ اللہ یہ قرآن ان کے لیے دنیا میں آخرت میں عزت کا ذریعہ بنے، قرآن ان کو یاد رہے، قرآن مجید کو یہ پڑھتے رہیں، اور ان کے پورے گھرانے میں اس کی برکت جاری رہے۔ قرآن کی خوشی میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے، اسی وجہ سے مسجد سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ تو جو لوگ بھی آج حفظ قرآن کے اس جلسے میں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ گواہی دے گا ان کے ایمان کی۔ اور تکمیل قرآن جب بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام اپنے قریب کے لوگوں کو بلا کے دعا کرتے تھے، قبولیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی اس محفل میں ہم دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کا پورا کلام انہوں نے اپنے سینوں کے اندر لے لیا۔ تو جب سے تو بہت دیر سے بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، اب اس کا فائدہ لینا ہے کہ اچھا دل لگا کے تھوڑی دعا کر لیں گے
ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی کریں گے، اس مدرسے کے لیے بھی کریں گے۔ دوسری بات جو جب سے عرض کی گئی ہے کہ اس مدرسے میں ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ بچے حافظ بننے کے ساتھ ساتھ 10th بھی انہوں نے نکالا ہے، اور ایسے ہی نہیں نکالا ہے، باضابطہ پڑھ کے نکالا ہے۔ 6, 7, 8, 9 سب انہوں نے اس مدرسے میں پڑھا ہے، اس کے ساتھ پھر حفظ بھی ان کا پختہ ہے۔ حیدرآباد وغیرہ میں بہت سارے مشہور اسکولز ہیں، وہ لوگ حفظ کرواتے ہیں، مگر وہاں شکایت ہے کہ حفظ بہت کچا رہتا۔ لیکن ہمارے مدرسے میں جتنے بھی ممتحن آئے ہیں حیدرآباد وغیرہ سے، انہوں نے رپورٹ لکھی ہے کہ ان لوگوں کا ناظرہ بھی پکا ہے، تجویز بھی پختہ ہے، اور حفظ بھی پختہ ہے۔ تو اس وقت جو حضرت مولانا ہمارے توجہ دلا رہے تھے، ابھی جو ہے مجلس علمیہ حیدرآباد میں ہمارے دکن کی ایک پورے علماء کی تنظیم ہے، اس کے تحت تقریباً جنوبی ہند یا ہندوستان بھر سے بہت سارے علماء جمع ہوئے تھے۔ اس میں جو ہے اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اب جو صرف حفظ کے مدرسے، صرف عالم کے مدرسے چل رہے ہیں، حکومت کی یہ پالیسی اب بن چکی ہے، وہ کبھی بھی نافذ کر سکتی ہے، یہ مدرسوں کو وہ روک سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ لازمی تعلیمی پالیسی یہ حکومت کی طرف سے پاس ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے ہر بچے کو پڑھانا لازم ہے، جو بھی نہیں پڑھائے گا تو ماں باپ کو جیل ہوگی۔ اور حکومت کی نظر میں پڑھائی کا مطلب یہ حفظ کی تعلیم، ناظرہ کی تعلیم نہیں ہے، اسکول کی تعلیم ہی ہے۔ اب یہ پالیسی جب نافذ ہو جائے گی تو جو ماں باپ بچوں کو حفظ یا عالمیت کے مدرسے میں پڑھائیں گے ان کو جیل ہو جائے گی، اس لیے کہ حکومت کی نظر میں تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ اس وجہ سے پورے مدرسوں کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ پورے مدرسوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ اردو میڈیم اسکول کی جو بھی عزت ہے ہمارے کوروٹلے میں ہی ہے۔ کوروٹلے میں ماشاءاللہ ہمارے اقرا اسکول نے ایسی جم کے محنت کی شروع میں، اور پھر بعد میں ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے تو ہم لوگوں نے جم کے محنت کی، کئی سال تک اچھے رزلٹ آئے اقرا اسکول کے بھی، ہمارے بھی۔ تو لوگوں میں ایک بھروسہ پیدا ہوا اردو میڈیم کے بارے میں کہ بھائی اس میں بچے قابل بنتے ہیں، ورنہ دوسرے شہروں میں اردو میڈیم کی اتنی عزت نہیں ہے، لوگ بچوں کو نہیں ڈالتے، وہ اردو میڈیم اسکول بڑے کمزور چلتے ہیں۔ تو یہاں محنت کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے یہاں اردو میڈیم کی بڑی عزت رہی ہے، اب تک بھی عزت ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اردو میڈیم پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے سب لوگ انگلش میڈیم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت کی ہماری موجودہ حکومت بھی آندھرا پردیش، تلنگانہ کی انگلش میڈیم اسکولز کو ہی فروغ دے رہی ہے۔ اس لیے علماء کا یہ مشورہ ہوا کہ جلدی سے جلدی جتنے دینی مدرسے ہیں ان کو انگلش میڈیم اسکول میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور ایم ایس اسکول ایک ہے حیدرآباد میں، ان لوگوں نے اور بھی اسکول کے ماہرین سے مل کے پوری ہندوستان میں ہزاروں اسکولز قائم کیے ہیں، ملت فاؤنڈیشن کی طرف سے پورا سسٹم ان کا بنا ہوا ہے، ہزاروں اسکول قائم کیے ہیں۔ تو ان لوگوں نے علماء کی اس مجلس میں ماڈل بھی پیش کیا ہے کہ کس طرح سے اگر بچہ ہمارا انگلش میڈیم اسکول عربی ایک ساتھ ہم چلائیں تو وہ LKG سے لے کے 5th آنے تک اس کا پورا قرآن کا ناظرہ ہو جائے گا، سلیبس بنا دیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کا 6th سے لے کے ابھی جو حکومت کی جو پالیسی آنے والی ہے وہ 12ویں تک ہے، یعنی اب آج کل جو 10ویں ایک اسٹینڈرڈ ہے جہاں آ کے تعلیم ایک لیول پہ آتی ہے، اب آئے گا آئندہ 12ویں سے پہلے کوئی اسٹیج نہیں، 6 سے لے کے 12ویں تک ایک اسٹیج ہے ابھی جو پالیسی طے ہو چکی ہے حکومت کی۔ تو 6 سے لے کے 12ویں تک ہمارا بچہ انگلش میڈیم پڑھتے ہوئے عالم بھی بن جائے۔ تو اس طرح علماء کرام نے، پورے علماء، بڑے بڑے پورے علماء نے یہ طے کر دیا ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے مشہور عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مولانا عبید الرحمن صاحب، وہ تو پوری زندگی کا زور لگائے ہوئے اس پہ اسکول کھولتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس بھی تقاضا ہے کہ یہ جو ابھی تک جو ہمارے پاس 10th کر رہے بچے وہ اردو میڈیم سے کر رہے ہیں،
لیکن ہم اگر انگلش میڈیم کر دیں گے تو دوسرے شہروں کے بچے بھی آ جائیں گے ہمارے پاس، ہاسٹل ہوگا، معیاری تعلیم دے سکیں گے ہم، اور اللہ اگر چاہے توفیق دے اللہ اسباب تو عالم کورس بھی بن سکتا ہے 12ویں تک، مگر یہ سب کرنے کے واسطے پیسہ بہت چاہیے۔ انگلش میڈیم اسکول کی لائن ایسی ہے کہ پہلے بہت پیسہ ڈالنا پڑتا ہے، بہت دن تک سنبھالنا پڑتا ہے اسکول کو، بعد میں وہ مضبوط ہو کے پھر پیسہ دینے والا بنتا ہے، لیکن پہلے تو پیسہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہی سوچ کے کہ اب یہ بہت لاکھوں کا مسئلہ ہے، کروڑوں کا مسئلہ ہے، تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے میں نے آج پروگرام رکھا ہوا تھا آج کہ مختلف ریاستوں میں جو ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کبھی یہ مدرسے کے بارے میں سنے نہیں، کئی لوگ بولے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا مدرسہ بھی ہے، تو ان لوگوں کا پروگرام میں نے یہاں رکھا، تربیتی، تو ان لوگوں نے آ کے مدرسہ دیکھا ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس اسکول سے دلچسپی ہو جائے، پھر اللہ جب چاہیں گے کوئی اللہ بھلائی چاہنے والا، کوئی خیر صاحب خیر، کوئی لوگ آگے بڑھیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو انگلش میڈیم کے واسطے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اگر معیاری بنانا ہے تو آپ لوگ دعا کیجئے۔ ہم کیا ہے، خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، حقیقت تو اللہ بناتے ہیں، خواب کو حقیقت اللہ بناتے ہیں۔ اب یہ جو اسکول جو ہے نا، یہ خواب ہی ہے ہمارا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، اتنا اسکول بن گیا۔ اس کے واسطے کبھی عمومی طور پہ چندہ نہیں کیا گیا، کبھی یہ ہمارے حفظ کے مدرسے کے لیے کبھی عمومی سفیر کسی شہروں کو نہیں پھرا، اللہ تعالیٰ نے وقت پہ اپنے بندوں کو بھیجا، اسباب بنائے، تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے لوگ بولتے کہ کالج بھی بنائیے، آپ بولتے ہیں، مگر وہ کب ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں، دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ اب مدرسے کو باقی رکھنے کے لیے انگلش میڈیم ضروری ہو رہا ہے آئندہ، اس لیے آپ حضرات دعا کیجئے کہ یہاں پر ایک ایسا نظام بن جائے، کبھی بھی اللہ جب چاہیں، ابھی کوئی وعدہ اعلان وغیرہ نہیں ہو رہا ہے، صرف دعا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ معیاری انگلش میڈیم اسکول ایسا ہو جس میں جو لوگ اپنے بچے کو حافظ یا عالم بنانا چاہیں تو وہ بنائیں، اور باقی جو حافظ عالم نہیں بنانا چاہیں وہ کوئی دینی تعلیم کا اچھا کورس ہو، لیکن اس کے ساتھ انگلش میڈیم بہت اسٹینڈرڈ ہو۔ تو اس میں بہت چیلنجز ہے، مگر اب ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں نئے بچے بھی آ گئے ہیں، ان لوگوں کے دل میں بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے بچوں کے بارے میں بھی ہم کو امید ہے اللہ ان سے کام لے گا ایک نہ ایک دن۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہاں ایسے علماء پیدا ہوں جو جدید زمانے کے حساب سے دنیا امت کو لے کے چل سکیں۔ ہو سکتا ہے وہ خواب بھی 10 سال 12 سال کبھی اللہ کسی کے ذریعے سے پورا کر دے۔ آج جو لوگ آئے تھے مختلف ریاستوں سے، ان سے ہی میں نے کہا کہ دعا کرو اس جگہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ ہم کوروٹلے کے اندر اللہ جب چاہے کالج بھی قائم کر سکیں اور انگلش میڈیم کے ساتھ حافظ اور عالم کا نظام بھی قائم کر سکیں۔ بڑا مسئلہ ہے لیکن اللہ کے لیے چھوٹا ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصود اتنا ہی ہے کہ سب دعا تو کریں، اس ادارے سے محبت کیجیے آپ لوگ، انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے دعائیں کیجیے آپ لوگ۔ اور ہم سب کو اس طرح کے اداروں کے واسطے اپنا پیسہ لگانا چاہیے۔ اسکولز جب تک ہمارے کھاتے پیتے لوگ، کروڑ پتی لوگ اپنا پیسہ اسکولوں پہ نہیں لگائیں گے، پیسہ لگا کے اسکول قائم کرنا، دینی ماحول، اللہ تعالیٰ بعد میں وہ پیسہ بھی ان کو لوٹا دیں گے اور امت مضبوط ہوگی۔ بڑے بڑے علماء بول رہے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ بھئی کروڑ پتی لوگ اسکولوں پہ پیسہ لگائیں ہمارے۔ اب دیکھو ہماری بچوں کو پردے سے روکا جا رہا ہے، اگر ایسی روک دیا جائے تو اب ہماری بچوں کے لیے کالج جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اپنے کالج ہوں گے اور اپنے یونیفارم ہوگا ہمارا تو ہم پردے کے ساتھ چلا سکیں گے، بچیاں جو ہے پردہ کر سکتی ہیں، حجاب لے سکتی ہیں۔ تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ تعلیم کے لیے پیسہ لگائیں ہمارے مسلمان۔ تو آپ حضرات سے کیا کر سکتے ہیں؟ دعائی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور اپنی حد تک نیت کرنا چاہیے۔
مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کریں گے۔ تو بیان تو کرنا نہیں ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حفظ کا ایک اچھا ادارہ، یہ اسکول کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ مجھے عبدالرحیم صاحب دیے، اور مدرسے کے واسطے بھی ایک عبدالرحیم صاحب دیے۔ تو اسکول جو ہے نونہال اسکول ماشاءاللہ، ہمارے ہیڈ ماسٹر جو ہیں عبدالرحیم صاحب، اللہ نے ایسا ذوق دیا ہے رات دن محنت کرنے کا۔ میں تو کوروٹلے سے گیا، رات دن جو ہے بس اللہ کا پیغام لے کے پورے ادھر ادھر پھر رہا ہوں، لیکن یہ اسکول ترقی کرتا چلا گیا ہمارا، مسلسل ترقی کر، بچوں کی تعداد بھی بڑی، معیار بھی بڑا۔ اور ادھر جو ہے ہمارے عبدالرحیم طارق، ہمارے بہنجے ہیں مولانا عبدالرحیم طارق صاحب، یہ تیار ہوئے کہ بھائی میں ذمہ داری لوں گا۔ تو میں نے جلدی سے بھاگ دوڑ کر کے ادھر ادھر بستیوں میں اسکول، دینی مدرسہ پھر سے حفظ کا مدرسہ اس کو قائم کیا گیا، ورنہ بہت دن سے بند ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایسی یکسوئی عطا فرمائی، خاموشی سے کام کرنے کی طبیعت عطا فرمائی۔ اب میں جب حیدرآباد جا رہا تھا آج سے 8 سال پہلے، ہمارے حفظ کے مدرسے کو یہاں پر میں چھوڑ کے گیا ہوں، بیچ میں آتا جاتا رہا، مگر زیادہ تو ذمہ داری دوسروں پہ ہی رہی۔ تو میرے خیال سے جب 25-30 سے زیادہ بچے نہیں تھے حفظ، اب ماشاءاللہ 140 بچے ہیں ہمارے اس مدرسے میں، حفظ کے مدرسے میں، اور 5 بیچز نکل چکی ہیں۔ یہ سب کا سب ہمارے طارق میاں کے ہی زمانے میں ہوا۔ ادھر ہمارے اسکول کے عبدالرحیم صاحب کو بھی بہت دلچسپی ہے کہ حفظ کے بچے پڑھیں، اور طارق صاحب تو لگے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ایسے ہی جمائے رکھے۔ امید ہے اور بھی نوجوان نکلیں گے، دعا کر رہے ہیں، شہر میں ہمارے خاندان میں اور بھی نوجوان ایسے نکلیں، قابل ہیں بہت سارے لوگ، وہ اس مدرسے پہ توجہ دیں تو ہر چیز ہو سکتی ہے۔ دلچسپی لینے والوں کی ضرورت ہے، پھر ہر چیز ہو سکتی ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے یہ زمین، اپنی کروڑوں کی زمین امت کی خدمت کے لیے دے دی ہے، اور جس طرح میں نے اس کے اندر ایک زندگی لگا دی ہے اپنی، ایسے ہی ہمارے خاندان میں یا کوروٹلے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو یہاں اپنی زندگی لگائیں، اور ایک اچھا چمن ایسا بنے، یہاں اچھے علماء بھی پیدا ہو سکیں۔ ماشاءاللہ جو ہمارے غیاث میاں نکلے ہیں نا ابھی، جنہوں نے ابھی ترانہ لکھا ہے، گریجویٹ بھی ہوئے ہیں، عالم بھی ہوئے ہیں، حافظ بھی ہوئے ہیں، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کے لیے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ علماء کے لیے جدید زمانے کے حساب سے انگلش میڈیم میں کورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، حیدرآباد میں میرے پاس آ رہے ہیں۔ جدید زمانے کے اعتبار سے عالم تیار ہوں جو انگلش میں بھی ماہر ہوں، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا خواب جو تھا وہ دیکھنے والے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چمن یہاں لگا ہے، اس چمن کو اللہ قبول فرمائے، اور علم دین کا بھی زبردست کام ہو، اور مسلمانوں کی دینی تربیت کا بھی بہت کام ہو، حفظ کا، عالمیت کا بھی کام ہو۔ تو دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ یقیناً امید ہے کہ اللہ ہمارے اولاد میں اور اس شہر کے باشندوں میں اللہ ایسے بندوں کو کھڑا کرے گا جو اس ادارے کو ترقی دیں گے، اس کے اندر زندگی لگائیں گے۔ یہ تعلیمی ادارے ایسے رہتے ہیں، 3-3 4-4 نسل تک کوئی خاندان اس میں زندگی لگاتا ہے، تب جا کے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کئی خاندان 2-3 نسلیں لگتی ہیں، تب جا کے ایک مضبوط ادارہ وجود میں آتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اس ادارے میں بھی نسلوں تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو اس کو مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم کا قلعہ بنا سکیں، تربیت کا قلعہ بنا سکیں۔ بندہ دعا کر سکتا ہے، تکمیل کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو بس اتنی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چلتے چلتے اب یہ جو وقت آ گیا ہے، رمضان قریب ہے، شعبان کے دن شروع ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر میں شب قدر آئے گی۔ یہ اب نیکیوں کا موسم آ گیا ہے، نیکیوں کا سیزن۔ کچھ دنوں کے واسطے دنیا کے جتنی اپنی فکریں ہیں، جو کام ہیں، ان کو جلدی جلدی سمیٹ کر ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ 2 لاک ڈاؤن سے ہمارے 2 رمضان بہت ہی پھیکے گزر گئے۔ ہر دیندار کو غم ہے، گزشتہ 2 رمضان قبرستان کی طرح گزر گئے، کوئی عبادت نہیں ہو سکی۔
ابھی سے دعا کیجیے کہ اللہ اب کے رمضان میں ہم کو اچھی ایسی صحت دے، ہمارے حالات ایسے بنائے، اللہ ہم کو ایسی توفیق دے کہ ہم یہ رمضان اچھے گزاریں۔ ابھی سے دل لگا کے دعا کیجیے۔ رمضان آتا ہے تو بس جنت میں پہنچنے کا دروازہ سامنے رہتا ہے، بس ایک چھلانگ لگانا جنت میں چلے جانا۔ اس واسطے رمضان کا بے چینی سے انتظار کیجیے، ابھی سے جو ہے دعائیں کیجیے، اور اب کے رمضان اچھا سے اچھا گزارنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے بھی اگر موقع ملا تو میں کوئی ایک اتوار کو آؤں گا جامع مسجد، یہاں جو بڑا پروگرام ہوتا ہے، جامع مسجد والے پوچھ رہے تھے تو خواتین میں بڑا ایک بہار رہتی تھی رمضان میں، ابھی بھی رہ رہی ہوگی، تو پھر سے اب کا رمضان بھی ایسا گزرنا چاہیے کہ ہر گھر میں تلاوت، عبادت، تراویح ایک دھوم ہونی چاہیے۔ تو رمضان کو اچھا گزارنے کی نیت لے کے جائیے۔ بس یہ دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو آج جو حفاظ اور حافظات ہمارے سامنے نکلے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں۔ پھر اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر فکر لے کے چلانے والے اللہ عطا فرمائے۔ اللہ چاہیں تو کچھ مشکل نہیں، ایک مقصد بنا کے، کمانے کا ادارہ نہیں رہنا۔ مقصد بنا کے کام کیا جائے گا تو سائیڈ میں تو جتنا کام کریں گے ان کے لیے تو روزی کا اللہ انتظام کر ہی دیں گے۔ مقصد ہو امت کو بنائیں گے، ایسے لوگ اس ادارے کو ملیں، چلانے والے جو ذمہ دار اساتذہ ہیں، ہیڈ ماسٹر بھی ایسے ملیں، اور اس کا انتظام کرنے والے بھی ایسے ملیں۔ آپ دعا کیجئے، بس اسی درخواست کے ساتھ اور رمضان کے استقبال کی نیت بنانے کی درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب چونکہ ختم قرآن ہوا اس محفل میں، حافظوں کو سند وغیرہ ملی ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور پھر آج دن بھر یہاں کتنے لوگ اللہ کے چاہنے والے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، دور دور سے لوگ آئے، 1000 کلومیٹر سے بھی آئے کچھ لوگ۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے تھوڑا دعا دل لگا کے کریں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو دعا سے پہلے چند منٹ کوئی اعلان وغیرہ تو ہے، کچھ کام ہے، کوئی مدرسے کا کوئی اعلان وغیرہ کچھ ہے؟ عربی ایک صاحب کیے تھے، ہاں، اور ایک بھی آتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ فرحت گانا صاحب۔ بھائی ابھی اس موقع پر جو ہے کچھ دعا کی درخواست آئی، دن میں بھی بہت نیک لوگ تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ یہ قرآن کی محفل ہے، تو ہماری جو ہے اب اس ادارے کے جو روح رواں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بھائی پاشا، ہمارے جو حسن بھائی ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب وجود میں آیا ہے۔ سب کچھ جو کچھ بھی کسی کے دل میں اللہ فکر ڈالتے ہیں، پھر سب کچھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی پاشا جو ہیں، ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا انتقال ہو کے آج 3 مہینے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ ہم لوگ دعا کریں گے ان کے لیے۔ درخواست آئی ان کے بچوں کی، ان کے لیے دعا کی جائے۔ ایسے ہی فرحت بانو صاحبہ جو ہمارے ڈاک بنگلے کی مشہور دینی گھرانے کی خاتون ہیں، اور غالباً بیگم آپا ان کو بولتے تھے، ان کے بچے کی طرف سے بھی درخواست آئی ہے۔ اور امیر الدین مرحوم صاحب اور بلال پورہ کے مالن خالہ کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہے۔ تو ایسے آپ کے دلوں میں بھی کتنوں کے نام ہوں گے، قریب کے زمانے میں، مہینہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں انتقال ہوا ہے، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو دعا سے پہلے 2-3 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا، یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کر کے دعا کرنے سے دعا اچھا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے، کمر ذرا سیدھی رکھیں اپنی، اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں۔ آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، دونوں ہاتھ کو باندھ کے گود میں رکھ لیں، گود میں پیٹ سے لگا کے قریب کر کے ڈھیلا چھوڑ دیں، آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، پوری توجہ اپنی دل کی طرف کر لیں،
اور پھر یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں جمع ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے میرے دل میں، اور میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دو باتیں ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے یہ دھیان لے کے بیٹھنا، پھر جتنی دیر خاموش بیٹھ رہے ہیں تو دل میں اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے، یہ سوچنا، زبان سے نہیں بولنا۔ چند منٹ کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس سے انشاءاللہ دعا کی قبولیت میں اثر بڑھ جائے گا۔ تو آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ 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 کا خیال کیجئے، شروع کر دیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جیز کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اب دل سے دعا کیجئے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا غفور یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اس زمین و آسمان کو بنانے والے اکیلے اللہ، اس پورے زمین آسمان کے پورے
سسٹم کو چلانے والے اکیلے اللہ، ہم سب کو آپ ہی نے پیدا کیا، پال پوس کے یہاں تک پہنچایا۔ اے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہم یہاں تک پہنچے۔ اے ہمارے زمین و آسمان کے مالک، اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا کھلے آسمان کے نیچے جو عبادت ہو، دعا ہو، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اور آج یہاں پر اللہ کل صبح سے اور کل رات میں آپ کے چاہنے والے اللہ سینکڑوں بندے جمع ہوئے۔ اللہ ان کی یہاں آمد کو قبول فرمائیے۔ کتنے اب سفر میں ہیں، معلوم نہیں کب تک پہنچیں گے، اللہ ان کے اس سفر کو محفوظ فرمائیے۔ اللہ آنے جانے والوں کو جو آئے تھے اللہ ان کو ایمان کی نور میں اضافہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنی محبت اپنی معرفت انہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج جو یہاں اجتماع ہوا اس کے ذریعے سے ہمارے شہر میں آپ کی محبت کو اور پھیلا دیجئے۔ اللہ اس شہر پہ آپ کی اب تک بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ بہت احسانات ہیں اس شہر پہ آپ کے۔ اللہ اس شہر کے لوگوں کا دل آپ نے بہت اچھا بنایا ہے۔ اللہ اس شہر پہ اپنی رحمتوں کو اور برسائیے۔ اللہ اور برسائیے۔ اللہ یہاں آپ کی محبت گھر گھر میں اتار دیجئے۔ اللہ بچے بچے میں، بچی بچی میں آپ کی محبت، آپ کی پہچان، آپ کو پانے کا شوق پیدا فرمائیے۔ اللہ یہاں علم دین کے مضبوط ادارے قائم فرمائیے۔ اب بھی ماشاءاللہ علم کے بہت یہاں مرکز موجود ہے، علمی شخصیات موجود ہے، نوجوان علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ اللہ ان علماء کو، ان حفاظ کو قبول کر لیجئے، ان کی زندگیوں کو ان کے لیے برکت بنائیے، ان کے گھروں کے لیے برکت بنائیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت بنائیے۔ اللہ جو علماء تازہ فارغ ہو کے آئے ہیں اللہ ان کا فیض اس شہر کو نصیب فرمائیے، پورے علاقے کو نصیب فرمائیے۔ آپ چاہتے ہیں تو اللہ چھوٹے سے مٹی کے ذرے کو بھی سورج بنا دیتے ہیں۔ آپ کی ایک نظر پڑتی ہے تو گرا پڑا انسان بھی چمک جاتا ہے۔ اللہ آپ کی ایک نظر سے اللہ قسمتیں بدل جاتی ہے۔ اے زمین و آسمان کے مالک اس شہر پہ خوب اپنی برکتیں نازل فرمائیے۔ اللہ یہ جگہ جہاں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس جگہ میں برکت ڈال دیجئے۔ اللہ کتنے مخلصوں کی زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ اخلاص، اس کے اخلاص میں کمال پیدا فرمائیے۔ آئندہ بھی اس زمین پر اخلاص سے کام کرنے والے پیدا فرمائیے، جن کو دنیا سے مطلب نہ ہو، جو دنیا کے لیے کام نہ کرے، جو آپ کے دین کے لیے، آپ کے نبی کی امت کی محبت میں کام کریں۔ ایسے مخلصین اللہ قیامت تک اس جگہ کو نصیب فرمائیے، اس ادارے کو نصیب فرمائیے۔ اللہ امت کی ضروریات جو ہیں اس کے مطابق کام کرنے کے ادارے یہاں قائم فرمائیے، اس کے لیے اچھی شخصیات پیدا فرمائیے، اچھی نیت والے، اچھی صلاحیت والے، اچھے ایمان والے پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے خاندان میں اے اللہ جو بچے حافظ بنے ہیں، عالم بنے ہیں، اور جو بچے اللہ دنیاوی علوم میں آگے بڑھے ہیں اللہ ان کو امت کی خدمت کا شوق عطا فرمائیے، امت کی خدمت میں زندگی لگانے کا مزہ بتائیے۔ اے اللہ آپ کے لیے جینے کا مزہ انہیں چکھائیے۔ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے آپ ہیں، اللہ دلوں کے پھیرنے والے آپ ہیں۔ اللہ کوئی خود چاہ کے اپنا دل بھی نہیں پھیر سکتا ہے، دل تو آپ پھیرتے ہیں، حالات تو آپ بناتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے خاندان کو اے اللہ آگے کی نسلوں کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی محبت کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے، آپ کے دین پہ قربان ہونے کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے، ہم سب کی نسلوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی فکر کرنے والے ہم میں پیدا فرمائیے، مسلمانوں کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والے ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ ایسے ذہین، فتین، حکمت والے، درد والے ہمارے خاندانوں میں پیدا فرمائیے، جو مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، جو مسلمانوں کو ترقی دے سکے، جو اس ملک میں اللہ اسلام کی محبت کو پھیلا سکے۔ اے اللہ آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی آسان نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی ہمارے بس میں بات نہیں ہے۔ اے اللہ ایک آدمی کو ایک گلاس پانی دینا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم امت کی کیا خدمت کریں گے؟ اللہ آپ دلوں کے پھیرنے والے ہیں، آپ راستے کھولنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کا مزہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ دنیا میں اگر کوئی چیز مزے کی ہے تو وہ تیرا نام لینا ہے اور تیرے دین پہ قربان ہونا ہے۔
اللہ ہماری نسلوں کو یہ مزہ سکھا دیجیے اللہ، دین کے لیے جینا کیا ہوتا ہے، امت کے لیے جینا کیا ہوتا ہے۔ اس کا مزہ ہماری نسلوں کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ، عیش کا مزہ تو سب جانتے ہیں، کھانوں کا مزہ تو سب جانتے ہیں، گاڑیوں کا مزہ تو سب جانتے ہیں، مکانات کا مزہ، کپڑوں کا مزہ تو سب جانتے ہیں، گناہوں کا مزہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ، آپ کے دین کی خدمت کا مزہ ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اے دلوں کے بدلنے والے، اے ذہنوں کے بدلنے والے، اے مزاجوں کے بدلنے والے، ہم سب کے بچوں کو اللہ دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ، اس جگہ کے لیے ایسے خادم پیدا کیجئے اللہ، ایسے وارث پیدا کیجئے اللہ، جو اس میں چار چاند لگا سکیں، اور اللہ یہ چیز پھیل کے اللہ اس کا نفع تام اور عام ہو جائے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ، جتنے لوگ یہاں اس محفل میں آئے ہیں، یہ قرآن کی محبت میں آئے ہیں، اے اللہ حافظوں کو سند دی جا رہی ہے، اس کی محبت میں آئے ہیں، اے اللہ قرآن سے ان کی محبت کو قبول کر لیجئے۔ اتنی دیر تک مغرب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ادا کو قبول کر لیجئے، قرآن سے، مدرسے سے اس محبت کو قبول کر لیجئے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ، آج کی محفل آپ کے پیار کی محفل ہے، آپ کی رحمت کے جوش کی محفل ہے۔ اللہ، آپ کے پاک کلام کی سندیں آج دی گئی ہیں، اور اللہ آپ کی ذکر اور اللہ دعاؤں کے ہمیں آج یہاں ہوئے ہیں۔ اللہ، آج اس محفل کا اختتام آپ کی رحمت کے اعلان سے کیجئے اللہ۔ جتنے اس وقت آئے ہوئے ہیں پیارے اللہ، سب کو اللہ اپنا چہیتا بنا لیجئے، مرنے سے پہلے اپنا ولی، اپنی ولیہ بنا دیجئے، اپنا دوست بنا کے اٹھائیے، کبھی نہیں دنیا کو ہماری نگاہوں میں اللہ حقیر کر دیجئے۔ آپ کے لیے جینا، آپ کی بندگی میں جینا ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے اللہ، آخرت کی دھن نصیب فرمائیے اللہ۔ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کی صبح تو شروع ہی ہو رہی ہے، اللہ ہمیں جنتی بنا دیجئے اللہ، آنے والے رمضان کو اچھا گزارنا آسان فرمائیے اللہ۔ اے اللہ، جتنے مرد اور جتنی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں اللہ، ہم سب کو حلال روزی دیجئے اللہ۔ اس وقت ساری دنیا میں پیسہ بہت پیدا ہو رہا ہے، سہولت کی چیزیں بہت بن رہی ہیں، اپنے پیارے نبی کی امت کو بھی اے اللہ خوب پیسہ عطا فرمائیے، خوب راحت کی چیزیں عطا فرمائیے، لیکن یا اللہ وہ پیسہ عطا فرمائیے جو آپ سے قریب کر دے۔ اللہ، وہ راحتیں، وہ سہولتیں عطا فرمائیے جو آپ سے قریب کر دے، جو آپ کی محبت میں اضافہ کر دے۔ اللہ، اس پیسے سے 1000 بار ہمیں دوری نصیب فرمائیے جو ہمیں غافل کر دے، جو ہم کو مصروف کر دے، جو ہم کو اللہ سے کاٹ دے، جو ہم کو بخیل بنا لے، جو ہم کو خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا بنا دے۔ اللہ، ایسے پیسے سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ سے قریب کرنے والا پیسہ نصیب فرمائیے، وہ عزت و راحت عطا فرمائیے جو آپ سے قریب کر دے۔ اے اللہ، آج کی اس نورانی محفل میں ہماری دعا قبول فرما لیجئے، ہمارے سب کے گھروں میں سچی خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، گھروں میں کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ناراضگی نہ ہو، سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ۔ شوہروں کو مہربان شوہر بنا دیجئے، بیویوں کو فرمانبردار، خدمت گزار، اطاعت شعار بیویاں بنا دیجئے۔ اے اللہ، بھائی بہنوں کو سچی محبتوں والا، ایک دوسرے کا تعاون والا بنا دیجئے، ایک ایک خاندان کو مٹھاس کے ساتھ جوڑ دیجئے اللہ۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس جگہ کے پیچھے جن جن کا بھی حصہ ہے اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، میری پہلی والدہ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، میرے والد کی مغفرت فرمائیے، اور میری سگی والدہ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، جن جن بھائیوں نے اس ادارے میں جو اپنی زمین دی ہے اللہ، ان پہ رحمت فرمائیے، ان کو، ان کی آل اولاد کو ترقی نصیب فرمائیے۔ اور اے اللہ، جن جن لوگوں نے اس تعمیر کے لیے رقم دی ہے، اے اللہ دل دیا ہے اللہ، ان کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اللہ سب کو آج قبول فرما لیجئے۔ اور کئی آپ کے بندوں نے آج دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کو امید ہے کہ ایک نیکی کی محفل ہے، دعا قبول ہوگی۔ اللہ، ان کی اے اللہ اس اچھی امید کی لاج رکھ لیجئے اللہ۔ جن جن لوگوں نے اللہ دعا کے لیے کہا ہے اللہ، مغفرت کر دیجئے اللہ۔ اے اللہ، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔
اے اللہ اے اللہ بڑی بہن کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بڑی بھاوج کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بھابھی پاشا کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بھائی جان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کتنوں کے گھر کے لوگ گزر گئے اللہ قریب کے دنوں میں کتنے گھر بے رونق ہو گئے اللہ جو ہمارے رشتہ دار گزشتہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے حق میں خصوصی ہماری دعا قبول فرمائیے اللہ، ان کی آخرت کو کامیاب کر دیجئے اللہ، ان کے بعد ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو ٹوٹنے سے بچائیے، بکھرنے سے بچائیے، اے اللہ مایوسی سے بچائیے، ان کے گھروں کے لیے آپ ہی سرپرست آسرا بن جائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ ابھی دعا کی درخواست آئی ہے محترمہ فرحت صاحبہ کے بارے میں، اس عاجز پر بھی ان کا بڑا احسان ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے خاندان پہ اے اللہ اپنی رحمتوں کو جاری فرمائیے، اے اللہ اور بھی بلال پورے کے احباب کا تذکرہ آیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں معلوم نہیں کس کے گھر میں بیماری ہے، ابھی جاتے جاتے بھی کئی لوگ کہہ کے گئے ہیں بیماری کی بات، کس کا نام ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو ہر ایک کا نام یاد ہے، ہم میں سے کس کا عزیز بیمار ہے، ہم میں سے کس کا رشتہ دار محسن پریشان ہے، اللہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ ہماری اللہ بے بسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے خاندانوں میں ہمارے احباب میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور کر دیجئے، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائیے، ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی نصیب فرمائیے، پیارے اللہ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ یہ حافظوں کو جن اساتذہ نے پڑھایا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ہمارے مدرسے کے بچے ایک چھوٹے سے کمرے میں کئی سال سے حفظ کے بچے رہے، مسجد کے حال میں ان کی زندگی گزر گئی، آج آپ نے کرم کر کے ایک سہولت کی عمارت نصیب فرمائیے، اے اللہ اس عمارت کو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائیے، اس عمارت سے تعلیم کچی نہ ہو جائے، اللہ عمارت کے اندر برکت نصیب فرمائیے، حفظ کی نئی عمارت کو شعبہ حفظ کی نئی عمارت کو بابرکت بنا دیجئے، اور اللہ یہاں پر امت کی انگریزی کے ساتھ اچھی تعلیم، عالم کی، حافظ کی اور دنیاوی تعلیم کے ادارے آپ قائم کر دیجئے اللہ، عمارتیں آپ بنا دیجئے اللہ، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے چاہنے والوں میں دل والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم کو بھی اپنی جائیدادیں اپنی زندگی کی پونجی امت کے لیے ادارے بنانے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے دلوں کو حوصلہ دینے والے ہمارے دلوں کو سخی بنا دیجئے اور سخیوں کو ادھر متوجہ فرمائیے، پیارے اللہ اس ملک پہ رحم فرمائیے، اللہ مسلمانوں کو کمزوری سے اللہ بچا لیجئے، اللہ ظلم کا نشانہ بننے سے بچا لیجئے، اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دیجئے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے، اور ہمارے ملک کے جو بھولے بھائی وطن کے ہمارے بھائی ہیں اللہ ان کو بھی ظالموں کے چنگل سے نکالیے، ان کو بھی ہدایت دیجئے، اے اللہ ظالموں کو اللہ ہدایت دیجئے، اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ظالموں کو اس ملک میں ختم فرمائیے، سارے عالم میں ظالموں کو ختم فرمائیے، سارے عالم میں ہدایت کو جاری فرمائیے، اللہ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ان کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو دین کے کسی نہ کسی کام سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا مانگنا تھا وہ بھی ہم سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔